کرتے ہیں آج کا یہ تفصیلی جائزہ۔ آج ہم ایک ایسی پیچیدہ جیو پولیٹیکل ویب یعنی سیاسی جال کو کھولنے والے ہیں جو ایران، عراق اور پوری عالمی سیاست کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ صرف دو پڑوسی ملکوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ عالمی ٹکراؤ، اثر و رسوخ اور سروائیول کی ایک ایسی داستان ہے جسے سمجھے بنا آج کی دنیا کے حالات کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ اس جائزے کے ذریعے ہم سورس مٹیریل سے نکلنے والے ہر اس اہم پوائنٹ پر روشنی ڈالیں گے جو اس پورے خطے کی کشمکش کو واضح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کہانی میں تھوڑا گھوتے لگاتے ہیں۔ سورس مٹیریل سے ملنے والا یہ اقتباس دراصل اس پوری صورتحال کی بنیاد ہے۔ عراق کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جو تاریخ، تصادم اور تعمیر نو کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ سوچئے، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اس گہری تھکن، تباہی اور مسلسل جدوجہد کا نچوڑ ہیں جو اس خطے نے پچھلی کئی دہائیوں میں ہر دن دیکھی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بنا آگے بڑھنا بے معنی ہے۔ تو پہلا حصہ تاریخ کا بوجھ اور ماضی کے زخم۔ دراصل ان دونوں پڑوسیوں نے اس خطے کی سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگوں میں سے ایک لڑی ہے۔ ایک ایسی جنگ جہاں سیاسی طاقت اور مخالف نظریات آپس میں ٹکرائے اور نتیجے میں لاکھوں جانوں کا ضائع ہوا۔ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ ایسے گہرے زخم ہیں جو بالکل تازہ ہیں، اور انہی زخموں نے آج تک ان کے باہمی تعلقات کو پوری طرح گھیر رکھا ہے۔ دوسرا حصہ، ایک کمزور جدید توازن، اثر و رسوخ اور تقسیم۔ اب اس جدید رشتے کے بارے میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو بالکل متضاد یعنی اپوزٹ رخ سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہم شراکت داری اور تعاون دیکھتے ہیں جو مذہب، جغرافی اور تجارت کے لازوال رشتوں سے جڑا ہوا ہے، اور ٹھیک اسی وقت کشیدگی اور شک کی دیواریں بھی کھڑی ہیں۔ یہ دونوں بالکل مخالف باتیں ایک ہی وقت میں موجود ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان سچا اعتماد کبھی قائم ہو ہی نہیں سکا۔ اور جب بیرونی اثر و رسوخ اندر آتا ہے تو وہاں کی اندرونی ہلچل واقعی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جب عراق کی اندرونی سیاسی تقسیم نے بیرونی اثرات کے لیے راستہ کھولا تو عام لوگوں کا رد عمل بہت ملا جلا رہا۔ سورس ڈیٹا کے مطابق کچھ طبقے خاص طور پر بحرانوں میں اس مدد کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ اسے سیدھی بیرونی مداخلت سمجھتا ہے۔ نتیجہ، ملک کے اندر کشیدگی اور انٹرنل ٹینشن میں مزید اضافہ۔ ایران کا نظریہ سمجھنے کے لیے اس اقتباس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس خطے میں توازن قائم رکھنا مشکل ہے، یہاں طاقت ہی نتائج طے کرتی ہے۔ یہ الفاظ بالکل شفاف ہیں۔ ایران کی پالیسیز کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اہم اتحاد بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مغربی طاقتوں کے آگے وہ کبھی تنہا نہ پڑ جائیں۔ یہ سروائیو کرنے کی ایک واضح حکمت عملی ہے۔ تیسرا حصہ، جیوپولیٹیکل حمایت کا مقابلہ اور عالمی اثرات۔ اب یہاں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، کس ملک کے پاس زیادہ حمایتی ہیں؟ اچھا، یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بین الاقوامی رسّکشی کا آغاز کرتا ہے جہاں عالمی طاقتیں اس خطے میں اپنے خصوصی جیوپولیٹیکل اتحادی تلاش کر رہی ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ چوتھا حصہ، ممالک عراق کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ استحکام اور توانائی۔ تو چلیے ان ٹھوس وجوہات پر دھیان دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے عراق کو ملنے والی اس حمایت کا بنیادی مقصد صرف سیاسی نہیں ہے۔ ہمارا سورس ڈیٹا واضح کرتا ہے کہ اس کے پیچھے فوجی تعمیر نو، دہشت گردی کا راستہ روکنا، توانائی یعنی انرجی کے عالمی راستوں کی حفاظت اور خلیج کے سیکیورٹی جیسے اہم پوائنٹس شامل ہیں۔ سالوں کی تباہی کے بعد ایک ریاست کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تاکہ خطے کا توازن برقرار رہے، یہ وہ مفادات ہیں جو دنیا کو عراقی مدد پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ کیا نکلا؟ ان تمام کوششوں اور عالمی سرمایہ کاری کا نشانہ ایک ہی ہے، عراق کو ایک مستحکم، مضبوط اور خود مختار عرب ملک کے طور پر برقرار رکھنا۔ مشرق وسطیٰ جیسی جگہ پر جہاں پاور ڈائنامکس ہر روز بدلتی ہیں، وہاں عراق جیسی ریاست کا ایک آزاد اور بالکل خود مختار اینکر کے طور پر مضبوط رہنا بہت اہم ہے تاکہ کسی ایک طاقت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو جائے۔ پانچواں حصہ، عالمی طاقتیں ایران کی حمایت کیوں کرتی ہیں؟ غلبے کا مقابلہ۔
خیر، جن ملکوں کا جھکاؤ اور حمایت ایران کی طرف ہیں، ان کے پاس بھی اپنی ٹھوس اور واضح وجوہات ہیں۔ تفصیلات بتاتی ہیں کہ ان اتحادیوں کا بنیادی مقصد مغربی اثر و رسوخ، خاص طور پر امریکی عالمی غلبے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی سرحدی حفاظت کو بہتر بنانا، انرجی کی تجارت کو پھیلانا اور عالمی پابندیوں یعنی سینکشنز کے خلاف مزاحمت کرنا، یہ ایسے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو ان ممالک کو ایران کے قریب لے آتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں جڑتا کیسے ہے۔ یہ میکنزم دراصل دکھاتا ہے کہ ایران اپنے اتحادیوں سے حمایت کیسے حاصل کرتا ہے۔ سورس کے مطابق یہ دفاعی تعاون خطے میں موجود منسلک گروہوں کی حمایت اور بہت ہی مضبوط سیاسی پشت پناہی کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی خطے میں ٹکراؤ ہو، ایران اپنا پلڑا بھاری رکھ سکے۔ یہ پوری صورتحال دراصل ایک عالمی جیو پولیٹیکل شطرنج کی طرح لگتی ہے۔ ایک طرف عراق کی حمایت لی جا رہی ہے تاکہ توانائی کے راستے محفوظ رہیں اور ایک سٹیبل عرب ریاست قائم ہو۔ دوسری طرف ایران کی حمایت ہو رہی ہے جو سیدھا امریکی غلبے اور سینکشنز کو چنوتی دینے کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ان دو ملکوں کی آپس کی ٹکر نہیں ہے، بلکہ ان بڑی عالمی طاقتوں کے مفادات کا سیدھا ٹکراؤ ہے جو اس خطے کو اپنے عالمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات سامنے آتی ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں اس بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، جب تک ان دونوں پڑوسیوں کے درمیان اس خوفناک تاریخ کا بوجھ اور مسلسل بڑھتے ہوئے سیکیورٹی کے خطرات برقرار ہیں، کیا ان کے درمیان کبھی مکمل اور سچا اعتماد بحال ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس خطے کے طاقت کے توازن کی ہمیشہ رہنے والی کمزوری کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔